السلام علیکم، میں میٹروپولیٹن فاؤنڈیشن اسکول سے اردو کی ٹیچر مس اقصیٰ ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں اپنے والدین کے ساتھ اچھا ٹائم گزار رہے ہوں گے۔ لیکچر شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو کچھ ضروری ہدایات دوں گی جس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ نمبر 1، سب سے پہلے کاپی پر تاریخ لکھیں۔ نمبر 2، ہر صفحہ پر صفحہ نمبر یا پیج نمبر ضرور لکھیں۔ نمبر 3، ہر لفظ کے درمیان 1 انگلی جتنا فاصلہ رکھیں۔ نمبر 4، کاپی میں کام صاف ستھرا کریں۔ اسائنمنٹ آف ماہ اگست جماعت چہارم۔ ماہ اگست کا سبق نمبر 2 ہے جنت۔ تو سب بچے میرے ساتھ اپنی اسلامیت کی کتاب لے کر آئیے اور کتاب کا صفحہ نمبر 28 اوپن کر کے رکھیے۔ 28 کے اوپر سبق کا نام ہے جنت۔ میں ریڈ کرتی ہوں، سب بچے میرے ساتھ پڑھیں گے، بلند خوانی کریں گے۔ لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے واسطے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھی اور نہ کسی کان نے سنی اور نہ کسی آدمی کے دل میں اس کا خیال آیا۔ اس پیراگراف میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے کون ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کے اور اس کے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے اوپر عمل کرتے ہیں، کوئی برا کام نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے، غیبت نہیں کرتے، چوری چکاری نہیں کرتے، نماز کو ترک نہیں کرتے۔ وہ شخص جو یہ تمام کام نہیں کرتا بلکہ نیک کام کرتا ہے، وقت پر نماز پڑھتا ہے، حج ادا کرتا ہے، رمضان کے تمام روزے رکھتا ہے، اس شخص کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، جو نہ کسی انسانی آنکھ نے کبھی دیکھی اور نہ کسی کان نے سنی اور نہ ہی کبھی اس کے بارے میں کسی نے سنا اور نہ کسی آدمی کے دل میں اس کا خیال آیا اور نہ ہی کسی انسان کے دل میں اس چیز کا خیال آیا کہ وہ کیسی ہے، کیا نعمتیں ہیں، کسی کو کچھ بھی نہیں پتا۔ وہ صرف اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ پھر ہمیں نیکسٹ پیراگراف میں لکھا گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی عمارت میں 1 اینٹ سونے کی ہے اور 1 اینٹ چاندی کی، اور اینٹوں کے جوڑنے کا گارا خالص مشک کا ہے، اور جنت کی کنکریاں موتی اور یاقوت کی ہیں، اور وہاں کی مٹی زعفران ہے۔ جو جنت میں داخل ہو جائے گا وہ کسی بھی نعمت سے محروم و مایوس نہ رہے گا، اور وہ جنت میں ہمیشہ رہے گا، کبھی موت نہیں آئے گی، اس کے کپڑے کبھی پرانے نہیں ہوں گے، جوانی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس پیراگراف میں ہمیں کیا بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی ایک عمارت جو ہے وہ ایک بلڈنگ کو بولتے ہیں۔ عمارت کسے بولتے ہیں؟ بلڈنگ کو بولتے ہیں۔ کہ جنت کی ایک عمارت کی 1 اینٹ، ایک بلڈنگ کی جو 1 اینٹ ہے وہ 1 اینٹ سونے کی ہے اور اس کے برابر والی 1 اینٹ چاندی کی ہے، اور اینٹوں کے جوڑنے کا گارا خالص مشک کا ہے، اور جو سیمٹ ہے، جیسے ہم لوگ عام بلڈنگ یا عام دیوار بنانے کے لیے جو ہم سیمٹ یوز کرتے ہیں، وہ جو جنت کی دیوار یا جنت کی عمارت بنانے کا جو گارا ہے وہ خالص مشک کا ہے، اور جنت کی کنکریاں موتی اور یاقوت کی ہیں۔ جو جنت کی کنکریاں جو جیسے زمین پہ چھوٹے چھوٹے سے پتھر ہوتے ہیں
جو زمین کے اوپر مٹی ہوتی ہے تو وہ جو زمین جو جنت کی کنکریاں ہیں وہ موتی ہیں، وہاں پر مٹی کا گندگی کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، بلکہ زمین کے اوپر جو کنکریاں ہیں وہ موتی ہیں اور یاقوت کی ہیں۔ یاقوت ایک بہت ہی اچھا اور بہت ہی خوبصورت اور قیمتی پتھر ہوتا ہے، اس کی ہیں۔ اور وہاں کی مٹی زعفران ہے، وہاں کی جو مٹی ہے وہ زعفران ہے۔ جو جنت میں داخل ہو جائے گا وہ کسی بھی نعمت سے محروم و مایوس نہ رہے گا۔ کوئی بھی شخص اگر جنت میں داخل ہوگا وہ جنت کی کسی بھی چیز سے، کسی بھی نعمت سے محروم، مطلب ایسی کوئی نعمت نہیں ہوگی جو اس کو نہیں ملی ہوگی۔ ہر شخص کو ہر نعمت پراپر وے میں ایک جیسے کہہ لو کہ آپ کہیں پر انٹر ہوتے ہو یا کہیں پر اگر جاتے ہو تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ہم نے، جیسے آپ کہیں گھومنے گئے، جیسے لائک میوزیم میں گئے، آپ نے کچھ چیزیں دیکھی، کچھ چیزیں دیکھی نہیں، لیکن جنت میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہر نعمت ہر انسان کو ملے گی، کوئی شخص بھی کسی بھی نعمت سے مایوس نہیں رہے گا، اور وہ جنت میں رہے گا، کبھی موت نہیں آئے گی۔ اس شخص کو، جو شخص جنت میں رہے گا اسے کبھی موت نہیں آئے گی، اس کے کپڑے کبھی پرانے نہیں ہوں گے، اس کے جو کپڑے ہوں گے، جو لباس وہ پہنا ہوگا وہ کبھی پرانے نہیں ہوں گے، کبھی خراب نہیں ہوں گے۔ جوانی کبھی ختم نہیں ہوگی، انسان کی جو جوانی کی عمر ہوتی ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگی، وہ جتنے بھی سال یا جتنے بھی ٹائم ہمیشہ کی زندگی ہوگی۔ ظاہر ہے جب انسان جنت میں جائے گا تو وہ اس کی ہمیشہ کی ہی زندگی ہے، اس کے بعد نہ ہی کوئی ایسا کانسیپٹ ہے کہ آپ باہر جاؤ یا کچھ ایسا ہو۔ تو اس زندگی میں انسان جوان ہی رہے گا، کبھی بوڑھا نہیں ہوگا، کبھی اس طریقے کی کوئی اس کے اوپر بیماری وغیرہ نہیں آئے گی۔ پھر یہاں پہ ہمیں صفحہ نمبر 29 کے اوپر دیا گیا ہے، ہر مسلمان کو جنت کی تڑپ ہونی چاہیے، لیکن اعمال و صالحہ کے بغیر جنت کا طالب ہونا اور صرف دعا پر اکتفا کرنا اپنے ساتھ دھوکہ کرنا ہے۔ نادان ہیں وہ لوگ جو جنت کی تمنا کرتے ہیں مگر گناہوں میں ملوث اور اعمال صالحہ کے سرمایہ سے غافل ہیں۔ اس میں انہوں نے کیا بتایا ہے کہ ہر مسلمان کو جنت کی تڑپ ہونی چاہیے، جنت کی خواہش ہونی چاہیے کہ ہاں بھائی میں بھی اس دنیا میں اللہ تعالی نے جو بھی نیک کام بتائے، جو ہمیں حکم دیا، میں اس کے حکم کی تعمیر کروں گا، نیک کام کا کروں گا، اور میرے دل میں تڑپ ہے، میرے دل میں خواہش ہے کہ میں بھی جنت میں جاؤں گا۔ تو ہر انسان کے دل میں اس طریقے کی خواہش ہونی چاہیے، لیکن ایمان و اعمال صالحہ کے بغیر جنت کا طالب ہونا اور صرف دعا پر اکتفا کرنا اپنے ساتھ دھوکہ کرنا ہے۔ اس سے مراد اعمال صالحہ سے مراد نیک کام کیا ہے کہ نیک کاموں کے بغیر جنت کا طالب ہونا۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے جس نے کبھی نیک کام کیا ہی نہیں، ہمیشہ جھوٹ بولتا رہا، چوری چکاری کرتا رہا اور ہمیشہ لوگوں کو مارتا رہا، لوگوں کو دکھ تکلیف دے دیتا رہا، ایسا اتنا برے کام کرنے والا شخص ہے، اور وہ صرف دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے کہ اللہ مجھے جنت نصیب فرما دیا، مجھے جنت میں جانے کی توفیق عطا فرما دے، تو ایسا شخص صرف اپنے ساتھ دھوکہ کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اس نے کتنے گناہ کرے۔ جنت میں صرف وہی شخص داخل ہوگا جو نیک کام کرتا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول کے احکامات کی پیروی کرتا ہوگا۔ لیکن اگر وہ یہ سوچتا ہے کہ میں نے جو ہے وہ دنیا جہان کی اس نے گناہ کر لی اور اس نے صرف ایک دعا مانگی کہ اللہ مجھے جنت میں جو ہے نا داخل کر دے، تو وہ اپنے ساتھ صرف دھوکہ ہی کر رہا ہے کہ ہاں میں نے دعا مانگی ہے تو اس کا مطلب یہ قبول ہو ہی جائے گی اور مجھے جنت میں جانے کی جگہ مل جائے گی، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ نادان لوگ وہ ہیں جو جنت کی تمنا کرتے ہیں مگر گناہوں میں ملوث اور اعمال صالحہ کے سرمایہ سے غافل ہیں۔ مؤذن پکارتے ہیں تو سوتے رہ جائیں یا کاروبار پر نماز کو قربان کر ڈالیں،
زکوٰۃ کا حکم ملے تو جان چھڑانے لگیں، رمضان آئے تو روزہ کھا جائیں، حج فرض ہو تو مال کی محبت میں حج نہ کریں، کاروبار میں حرام و حلال کا ذکر کاروبار میں حرام و حلال کا ذرا خیال نہ رکھیں، کسی کا روپیہ مار لینے کو کمال جانے۔ کیا کہا انہوں نے کہ نادان لوگ وہ ہیں جو جنت کی تمنا کرتے ہیں مگر گناہوں میں وہ دل سے تمنا تو کرتے ہیں لیکن کوئی نیک کام نہیں کرتے۔ اگر جنت میں جانا ہے تو اس کے لیے کوشش نہیں کرتے، اس کے لیے ایفرٹ نہیں کرتے۔ جسٹ لائک ایگزامپل کے طور پر میں آپ کو کچھ، جیسے کہ آپ لوگ اپنے پیپر کے لیے کہ آپ نے اپنے مائنڈ میں سوچا، اپنے دل میں خواہش کری کہ مجھے فرسٹ ڈویژن لے کر آنا ہے، تو آپ بہت کوشش کرتے ہیں، بہت جو ہے نا پورے ہر پیپر کو، ایک پیپر کو آپ بہت اچھے سے پڑھتے ہیں، بہت اچھے سے یاد کرتے ہیں، اور آپ نے اس فرسٹ ڈویژن لے کے آنے کے لیے آپ کتنی کوشش کرتے ہیں، کتنی محنت کرتے ہیں، پورا مہینہ آپ بالکل ہر چیز بھول جاتے ہیں، ٹی وی دیکھنا بھول جانا، موبائل دیکھنا بھول جانا، تو آپ نے اس چیز کے لیے کوشش کی تو وہ آپ کو آخرکار آپ کو آپ کی محنت کا پھل ملا اور آپ کو فرسٹ ڈویژن مل گئی۔ تو یہی چیز یہاں پر ہمیں بتائی گئی ہے کہ اگر آپ نے جنت میں جانا ہے اور آپ کی خواہش ہے، اول تو ہر انسان کے دل میں خواہش ہونی چاہیے، اور اگر اس کے دل میں وہ خواہش ہے تو وہ جو ہے وہ جیسے آپ امتحان میں محنت کرتے ہیں تو اسی طریقے سے اپنی اصل زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ کے اس کے رسول کے احکامات پر عمل کر کے جنت میں جانے کی کوشش کرے، نہ کہ ایسا ہو کہ گناہ پہ گناہ کرتا جا رہا ہو اور صرف دعا کرے کہ ہاں بھائی مجھے جنت میں جانا ہے، اور اس بات پہ یقین کر لے کہ میں نے دعا مانگی ہے تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ میری دعا قبول کریں گے ہی۔ تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہاں دعا قبول کرنے والا خدا ہے، وہ چاہے تو آپ کو بھیج بھی سکتا ہے، لیکن ہر انسان کو پہلے نیک کام جب اچھی ایفرٹ کریں گے تو ہی تو آپ کو اس کا پھل ملے گا، جب آپ نے ایفرٹ ہی نہیں کری تو پھر پھل کس بات کا؟ ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہمیں کیا کہا ہے کہ مؤذن پکارے تو سوتے رہ جائیں، مسجد میں اذان ہو، مؤذن پکار رہا ہے، اذان ہو رہی ہے تو آپ مزے سے اپنی نیند پوری کرنے میں لگے ہوئے ہیں، کاروبار پر نماز کو قربان کر دیں۔ کوئی آپ کا کاروبار ہے، کوئی بزنس ہے، کوئی شاپ ہے، آپ نے وہ کھول کے رکھی ہوئی ہے اور اذان ہو رہی ہے تو آپ یہ بول رہے ہیں کہ میں چھوڑ کے کس طریقے سے جاؤں، تو ایسا نہ کریں، بلکہ کسی کو بٹھا کر کچھ کر کے آپ اپنی نماز کو قربان نہ کریں۔ زکوٰۃ کا حکم ملے تو جان چھڑانے لگیں، رمضان آئے تو روزہ کھا جائیں، حج فرض ہو تو مال کی محبت میں حج نہ کریں۔ اگر کسی کے پاس اتنا زیادہ مال ہے، اتنا زیادہ روپیہ پیسہ ہے کہ وہ آرام سے حج کر سکتا ہے، تو اس کو اپنی مال کی اتنی محبت ہے کہ بھائی وہ نہیں، میں اپنا پیسہ خرچ نہیں کروں گا، اپنے پاس سنبھال کے رکھوں گا، تو وہ ایسا نہ کرے، بلکہ اپنے پیسوں کو خرچ کر کے اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرے اور تھوڑا سا حج کرے۔ کمزوروں پر ظلم و زیادتی کرے، غریبوں کو ستائے اور بگاڑ لے، رشوت کے لین دین کی خوبی سمجھے، یتیموں کا مال کھائے، بیواؤں کی کمزوری سے فائدہ اٹھائے، ایک دوسرے کا حق ہڑپ کر لے، نوافل سے گھبرائے، ذکر اللہ سے گریز کرے، اور ان سب کے باوجود جنت کی تمنا بے وقوفی نہیں تو کیا ہے؟ وہ شخص، وہ نادان لوگ جو یہ سارے کام کرتے ہیں اور پھر بھی وہ اپنے دل میں تمنا رکھتے ہیں کہ اللہ مجھے جنت میں جو ہے صرف ایک دعا کے طور پہ جو ہے نا کرتے ہیں کہ ہاں بھائی مجھے جنت میں ڈال دے، تو یہ صرف اور صرف ایک بے وقوفی ہے اور اپنے دل کو تسلی دینا ہے کہ میں نے دعا مانگ لی تو بس ظاہر ہے میری دعا قبول ہو جائے گی اور میں جنت میں چلا جاؤں گا، بلکہ اسے اس چیز پہ غور کرنا چاہیے کہ جب میں نے کوئی نیک کام کیا ہی نہیں تو میں جنت میں کیسے جاؤں گا؟ آپ نے کوئی ایفرٹ کری نہیں اپنی فرسٹ ڈویژن کی، تو آپ فرسٹ کیسے آ جاؤ گے؟ ٹھیک ہے، پھر یہاں پہ ہمیں لاسٹ پیراگراف دیا گیا ہے، اگر جنت میں جانا ہے تو پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق گزارنی ہوگی، نفسانی خواہشات کو کچلنا ہوگا اور گناہوں سے سچے دل سے توبہ کرنی ہوگی۔ لاسٹ میں ہمیں ایک ہدایت دی گئی ہے کہ اگر ہمیں جنت میں داخل ہونا ہے تو اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے، اپنی نفسانی خواہشات، اپنی نفس کو قابو میں رکھنا ہے، کنٹرول رکھنا ہے، جیسے جھوٹ نہیں بولنا، موویز نہیں دیکھنی، سانگز نہیں سننے، اپنی نفس کو کنٹرول کرنا ہے، جیسے کبھی آپ سپارہ پڑھیں یا جب کوئی بھی آپ جو ہے نا نیک کام کریں، نماز پڑھنے کی طرف جو ہے نا مائل ہو رہے ہیں، لیکن ایک دم سے کسی نے ٹی وی کھول دیا، اچھے سے
کارٹون لگ گئے یا کوئی ڈرامہ پسندیدہ لگ گیا تو آپ فوراً آپ کا جو ہے نا نفس ہو گئی کہ چلو بھائی پہلے ہم ایک کیس دیکھ لیتے ہیں اور پھر بعد میں نماز پڑھیں گے. بلکہ ایسا نہ ہو, آپ اپنی اچھی اور فیوریٹ چیز چھوڑ کے اگر آپ نماز پڑھنے جائیں گے تو آپ کو اس کا زیادہ ثواب ملے گا. اپنی نفسانی خواہشات کو کنٹرول کرنا ہے اور گناہوں سے سچے دل سے توبہ کرنی ہے. اور آپ نے جو بھی گناہ کیے ہیں, آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ آپ نے کیا گناہ کیے ہیں, تو اپنے گناہ سے سچے دل سے توبہ کرنی ہے. یہ آپ کا ماہ اگست کا سبق تھا. سبق کا نام جنت تھا. امید کرتی ہوں کہ سب کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. آپ نے اس کے اندر کون کون سے کام مکمل کرنے ہیں میں آپ کو بتا دیتی ہوں. الفاظ معنی مکمل کرنے ہیں, سوال جواب مکمل کرنے ہیں اور خالی جگہ پر کریں مکمل کرنی ہے سبق کے اندر. پھر یہاں پہ مشکل الفاظ دیے گئے ہیں. اعمال صالحہ سے مراد ہے نیک کام. عیب کا مطلب ہے برائی یا نقص. پھر ہمیں یہاں پہ سوال جواب دیے گئے ہیں. سوال نمبر 1 دیا گیا ہے, اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے واسطے کیسی نعمتیں تیار کی ہیں؟ جواب, اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے واسطے ایسی نعمتیں تیار رکھی ہیں کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھی اور نہ کسی کان نے سنی اور نہ کسی آدمی کے دل میں اس کا خیال آیا. سوال نمبر 2 ہمیں دیا گیا ہے, جنت میں جانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ جواب, اگر جنت میں جانا ہے تو پوری زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق گزارنی ہوگی. نفسانی خواہشات کو کچلنا ہوگا اور گناہوں سے سچے دل سے توبہ کرنی ہوگی. پھر ہمیں یہاں پر سوال خالی جگہ پر کریں دی گئی ہیں. نمبر 1 ہے, جو جنت میں داخل ہوگا وہ کسی ڈیش سے محروم و مایوس نہ رہے گا. ڈیش میں آئے گا نعمت. نمبر 2, جنت میں کبھی ڈیش نہیں آئے گی. ڈیش میں آئے گا موت. ہر مسلمان کو ڈیش کی تڑپ ہونی چاہیے. ڈیش میں آئے گا جنت. ایمان و اعمال صالحہ کے بغیر جنت کا طالب ہونا اور صرف دعا پر اکتفا کرنا اپنے ساتھ ڈیش کرنا ہے. ڈیش میں آئے گا دھوکہ. جنت میں جانے کے لیے نفسانی ڈیش کو کچلنا ہوگا. ڈیش میں آئے گا ہمارے پاس خواہشات. یہ آپ کا ماہ اگست کا سبق ہے. سبق کا نام جنت ہے. یہ تمام کام جو میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بتایا ہے یہ آپ نے پراپر وے میں پہلے ماہ اگست کی ہیڈنگ لگانی ہے, اس کے بعد آپ نے سبق کا نام لکھنا ہے. سبق کا نام جنت ہے اور پھر آپ نے اسلامیت کی کاپی کے اندر پراپر وے میں لائن ڈرا کر کے اور ڈیٹ ڈال کے آپ نے اپنا کام لکھنا ہے بہت ہی نیٹ اینڈ کلین رائٹنگ کے ساتھ. امید کرتی ہوں میں نے اس سبق میں جو بھی سمجھایا ہے وہ سب سمجھ میں آ گیا ہوگا. کائنڈلی بی کیئرفلی اس ویڈیوز کو دیکھیں اور سمجھیں. میری ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. اپنے گھروں میں خوش رہیے. اللہ حافظ.